الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دوستوں، کوئی لمبی چوڑی بات کرنا نہیں ہے، مختصر بات اور مختصر دعا. کیونکہ ہمارے لیے نماز کتنی چھوٹ ہیں وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا اور ہمارے لیے مسجد آباد کرنا آسان ہو. ایک حدیث پاک ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: انها ستكون فتنة. قال ما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كتاب الله الى آخر الحديث. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے چھٹکارے اور اس سے نجات کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک. ہر زمانے میں ہر دور کے اندر امت مسلمہ کے اوپر بہت ساری آزمائش آئی ہیں، لیکن جب تک امت قرآن پاک سے وابستہ تھی، قرآن پاک سے تعلق تھا، وہاں تک تو دنیا کے فتنوں نے، دنیا کی آزمائشوں نے ان کے ایمان کے اندر کوئی بھی فرق پیدا ہونے نہیں، بلکہ وہ پچھلے اگلے لوگ ہمارے اسلاف جو ہیں ہر آزمائش میں، ہر فتنے میں کامیابی کے ساتھ آگے نکل گئے. اور دنیا کی ریل پیڑ نے، دنیا کے فتنوں نے، حکومتوں نے ان کی زندگی میں کوئی فرق پیدا نہیں کیا، بلکہ برابر وہ اپنے خدا سے وابستہ رہے قرآن پاک کے ذریعے سے. لیکن جب دشمنان اسلام نے دیکھا کہ جب تک امت مسلمہ قرآن کے ساتھ وابستہ رہے گی، علماء کے ساتھ وابستہ رہے گی، وہاں تک ان کو پچھاڑنا، ان کو پیچھے کرنا یا ان کو ہرانا مشکل کام ہے. لہذا انہوں نے ہمارے ایمان کے اوپر ڈکیتی ڈالنے کے لیے سب سے پہلے تو کیا کیا کہ امت مسلمہ کا جو قرآن کے ساتھ تعلق تھا اس کو کمزور کرنا شروع. اور ایسے ہی امت مسلمہ کو جو دین صحیح معنی میں ملتا تھا وہ علماء کے ذریعے سے ملتا تھا، علماء اور عوام کے درمیان میں جدا کرنے کی کوشش ہے. اور تیسرے نمبر میں امت مسلمہ کی طاقت اور قوت جو تھی وہ آپس کے اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے تھی. تو گویا آپس کے اندر بھی مذہب کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کو لڑا کر آپس کے اندر اختلاف پیدا کر دیا، اور اس طریقے سے دشمن اپنے حربے میں کامیاب ہو. یہ تمام کی تمام ایسی آزمائش اور ایسے فتنے ہیں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر خبر دی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا حل بھی بتایا ہے. لمبی چوڑی حدیث میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں کہ فتنوں سے مراد کیا ہے. دیکھو آج کے دور میں کتنے بڑے بڑے فتنے آئے. سب سے پہلے عورت کو جو ہے پردے سے نکال کر بازار کے اندر گھومتا کر دیا، ہوٹلوں کے اندر عورتوں کو داخل کر دیا، فلائٹوں کے اندر، ہوائی جہازوں کے اندر عورتوں کو داخل کیا دیا، آفسوں کے اندر مردوں کے ساتھ کندھا بکندھا بٹھا کر جو عورتوں کو بے نقاب کر دیا. تو عورت کو اتنا سستا کر دیا کہ جس کی وجہ سے آج جو ہے اینٹ اور روڑوں کی طرح عورتیں ہمارے ٹھوکاوا میں آتی. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اور اسلام کے ذریعے سے عورت کو کتنا اونچا مقام دلایا اور عورت کا مقام امت کو سمجھایا، اور امت نے سمجھ کر عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا. تو سب سے پہلا جو ہے زیادہ تر فتنہ جو ہے وہ عورتوں کا، کہ عورتوں کو بے نقاب اور بے پردہ کر کے جو ہے مردوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. یہ بہت بڑی آزمائش تھی. صحابہ، تابعین و تابعین اور اسلاف امت اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو کر آگے نکل گئے. لیکن یہ بات کا زمانہ ایسا زمانہ ہوا کہ امت مسلمہ جو ہے بجائے اس کے کہ اس بارے میں قرآن کی ہدایت کو معلوم کرتے کہ جب عورت اس طریقے سے بے نقاب ہو تو اس وقت ہمارے لیے اس جو ہے آزمائش کے اندر کامیاب ہونے کا کون سا طریقہ ہے، اس طریقوں کو معلوم نہیں کیا. لہذا امت مسلمہ کا خاص طور پر جوان اس کے اندر مبتلا ہو کر زنا اور بدکاری عام ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہٹنا شروع ہو.
ایسے ہی علماء کے درمیان میں جو ہے نت نئے مسائل کھڑے کر کے ایسے علماء سو جن کا دین سے تعلق نہیں تھا، ایسے علماء کو جو ہے کھڑے کر کے جو ہے امت مسلمہ کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور علماء سے عوام کو توڑ کر کاٹ کر جو ہے الگ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث اور شیخ الحدیث تھے، آج سے 100 سال پہلے انگریزوں کے مقابلے میں آپ نے جو ہے نعرہ جہاد اور نعرہ آزادی بلند کیا، اور آپ نے بے شمار تکلیفیں اٹھائی، یہاں تک کہ اس نسبت کے اوپر، دین کی نسبت کے اوپر آپ کو اتنا مارا گیا، ستایا گیا کہ آپ کی پیٹھ کو جو ہے انگاروں سے داغا جاتا ہے، لیکن حضرت کبھی بھی نہیں کرتے، اتنی زیادہ تکلیفیں دی، یہاں تک کہ مالٹا کی جیل کے اندر آپ کو جو ہے قید کیا گیا، اور وہاں پر بھی 3 سال تک آپ قید رہے، قید با مشقت۔ جب جو ہے آپ مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر آئے تو بمبئی کی بندرگاہ کے اوپر آپ کا استقبال کیا گیا، ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ ہیں، استقبال میں ساتھ میں تھے۔ خیر یہ بات بہت لمبی چوڑی ہے، آپ پھر وہاں سے سفر کر کے دیوبند آئے، اور دیوبند کی جامع مسجد کے اندر آپ کی مجلس ہوئی، مجلس کے اندر بڑے بڑے وقت کے علماء اور بڑے بڑے مشائخ تھے، اور اس وقت یہ شیخ وقت ایک بات کہہ رہا ہے کہ امت مسلمہ کے بارے میں مجھے 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں، اس وقت امت کے اندر 3 باتوں کے کرنے کی ضرورت ہے، اور میں نے 3 سال کے قید کے اندر یہ سبق سیکھا ہے 3 باتوں کا۔ تو بڑے بڑے علماء اور مشائخ دم دنگ رہ گئے اور گردنیں اونچی کی کہ آج شیخ وقت نے کون سی 3 باتیں ہیں کہ جس کے اندر امت مسلمہ کی کامیابی اور فلاح مضمر ہے۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے بات یہی فرمائی کہ سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ امت مسلمہ کو قرآن سے جوڑنا ہے، اور اس کے لیے مسجد کے اندر قرآن پاک کے ترجمے کیے جائیں، اور مدارس کھولے جائیں، اور وہاں پر بچوں کو قرآن پڑھایا جائے۔ اور دوسرے نمبر میں امت مسلمہ کو جو علماء سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بہت سے کاٹ بھی دیا ہے، تو امت مسلمہ اور عوام اور علماء کا جوڑ پیدا ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر میں امت مسلمہ کے اندر آپس میں جو دست گروان ہیں، ایک دوسرے کا سر اور ایک دوسرے کے گردن کاٹنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، اور آپس کا نا اتفاق ہے، اس نا اتفاقی کو جو ہے دور کر کے امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ 3 باتیں آپ نے بیان فرمائی۔ اب آپ غور کریں کہ دیکھو یہ تمام کی تمام تینوں باتیں آج امت مسلمہ میں موجود ہیں۔ قرآن سے وہ تعلق نہیں جو تعلق ہونا چاہے، رسمی طور پر ہم قرآن پاک کو بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک ہم سے کیا چاہتا ہے، اور قرآن پاک کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، اور قرآن پاک ہمارے لیے کیوں نازل کیا گیا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جائے۔ اور دوسرے نمبر میں علماء سے وابستگی نہیں، ایک اس عالم کا دامن کھینچتا ہے، دوسرے کا، ہر ایک اپنے اپنے من کے اندر اور اپنے جو منشا کے مطابق لانے کی کوشش کرتا ہے، اور علماء کے ساتھ جوڑ دینا ہونا چاہیے، وہ جوڑ نہیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر دین کو سمجھنے کی جو صلاحیت تھی، وہ صلاحیت ختم ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر میں آپس کی نا اتفاق، آپس کی نا اتفاقی کا حال یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دشمنان اسلام ایک گینڈ کی طرح، بال کی طرح امت مسلمہ کے ساتھ کھیل رہی۔ اس سے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب فتنے ظاہر ہوئیں گے، اور اس سے چھٹکارے کا واحد راستہ اللہ کا کلام۔ عورتوں کا فتنہ کھڑا ہوا، پھر اس کے بعد آگے چلے تو گھر گھر سنیمائیں کام کر دی، اور ٹی وی کا فتنہ آیا۔ پھر اس سے آگے چلے تو اور فتنہ کیا ہوا کہ عرب ممالک کے اندر جو ہے پیٹرول کے کنویں اور ذخیرے کے ذخیرے نکل آئے، جس نے وہ عرب جو دین کے معاملے میں بہت غیرت مند ہوا کرتے تھے اور حساس تھے، آج وہی عرب جو ہے دشمنوں کے جو ہے پیروں میں اپنا سر رکھے ہوئے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹرول کے ذخائر نے ان کی زندگی کی حالت کو بدل دیا، دین سے دور کر کے عیاشوں میں ڈال دیا۔ دشمن نے اس کو سمجھایا کہ جو تمہارے پاس اتنا اثاثہ اور دولت ہے تو دنیا میں عیش کرو، تو عیش کے اندر ایسے لگے کہ غیروں کی لڑکیاں ان کے گھروں میں پلنے لگی۔ یہ امت کے اوپر فتنہ آیا۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ جو ہے ٹی وی کا فتنہ آیا، جس نے گھر گھر سینما کو داخل کر دیا، اور اس سے آگے بڑھے کہ موبائل کا فتنہ آیا۔ موبائل کا فتنہ تو اتنا بڑا فتنہ ہے کہ امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو اس سے زیادہ بڑا کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ چنانچہ ہمارے مساجد کو بھی سینما کی طرف بنا، ہمارا جوان لڑکا جو ہے مسجدوں میں بیٹھ کر نہ معلوم کیا کیا وہاں پر کھولتا ہے۔
اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو سمجھانا بھی چاہیے، اور سمجھنے والے نہیں سمجھاتے تو پھر نہ سمجھنے والے کیا سمجھیں گے کہ بھائی یہ جو اللہ کا گھر ہے، یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر، یہ تماشا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ اے چلتی ہے، کولر چلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی روزدار ہونے کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے تھکے چلو آرام کرتے ہیں، لیکن آرام نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو ہے سوتے سوتے ہمارا نوجوان کچھ اور ہی ہم کھیلتا ہے۔ یہ سارے فتنے ہیں، اور اسی طریقے سے اور آگے کیا فتنے ہوں گے، کیا آزمائش ہے، کہ وہ تو اللہ ہے۔ لیکن اس آزمائشوں کے اندر آج نظر آتا ہے کہ امت مسلمان ناکام ہو گئی، فیل ہو گئی۔ تبھی تو آج امت کے اندر اور پوری دنیا کے اندر پوری انسانیت جو ہے ایسے ایسے مسائل کے اندر گھری ہوئی جس کا حل کسی کو نظر نہیں آتا۔ آج جو انسانوں کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، فیکٹریاں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن مسائل کا حل نہیں ہے کہ ہمارے ان پریشانیوں کا مسائل کیا ہے، اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے۔ آج دیکھو ایک کورونا کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس بیماری کا حل کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں فلاں جگہ پر اتنے ناکام ہوئے، اتنے جو ہے اتنے مر گئے، اتنے بیمار، یہ ہوا وہ سب سنتے ہیں، لیکن ایک تماشا کی طرح، اس کے اس سے کوئی غرض نہیں۔ قرآن پاک نے بتایا ہے کہ جب دنیا کے اندر حالات کے اندر اتھل پتھر ہو اور دنیا کے حالات کے اندر تبدیلی آئے تو قرآن کے اندر دیکھو کہ اس کا حل کیا ہے۔ لیکن ہم نے اس کا حل قرآن میں نہیں دیکھا، بلکہ موبائلوں کے اندر اور غلط غلط پروگراموں کے اندر اور تماشا دیکھنے کے اندر اس کا حل دیکھا، اور حل وہ تھا نہیں، لہذا ہماری پریشانی بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی پریشان اور اسی طریقے حکام بھی پریشان، عوام بھی پریشان، لیکن پریشانی کا حل کوئی تلاش نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ پریشانی کا حل کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کی طرف جھکو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو خدائی احکام کے حوالے کر دو۔ جب یہ ہوگا تو دوستو ہمارے مسائل کا حل نکلے گا، ورنہ کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ چاہے کتنی دولت کے ریل پیل ہو اور دولت کو پانی کی طرح بہا دیا جائے، لیکن امت کی پریشانی دور ہونے والی نہیں۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنی بھی پریشانیاں ہو، جتنے بھی آزمائشیں ہو، جتنے بھی فتنے ہو، اس کا حل کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کا کتاب ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک یقین محکم ہے اور جو ہے ایک مستحکم اور مضبوط نصیحت نامہ ہے۔ قرآن پاک ایک مضبوط نصیحت نامہ ہے، اس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جب اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی تو وہ جو حل بتائے گا وہ حل ہماری پریشانیوں کا حل ہو۔ اور آج امت مسلمہ کو دنیا کے اندر سر بلندی کے لیے ایک ہی بات کی ضرورت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ گویا رسی کو اللہ نے آسمان سے لٹکایا ہے، جو اس کو پکڑے گا اس کو کھینچ کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا یا اس کے مسائل کو حل کر دیا جائے گا۔ اس لیے دوستو جو ہے آج قرآن کے ساتھ وابستگی بہت ضروری ہے، اور قرآن کے ساتھ وابستگی کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں علماء سے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اوپر اپنے مسائل کا حل نکال کر اس کے اوپر عمل کی کوشش کریں۔ یہی ہماری مسائل کا حل ہوگا، ورنہ جو ہے مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ آج لاکھ جو ترتیبیں ہو، یہ اسباب کے درجے میں علاج معالجہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن جو علاج معالجہ یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے۔ دولت یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کو حرام غذاؤں کے اندر لگا دیا، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ جو آزمائش امت کے اندر آنے والی تھی اس آزمائش میں یہ بھی ہے کہ سود گھر گھر میں ہو جائے گا، عام ہو جائے گا۔ چنانچہ دیکھو سود کا معاملہ ایسا ہے کہ جو سود کا معاملہ نہیں کرتا لیکن سودی پیسہ اس کے پاس ضرور پہنچ جاتا، کسی نہ کسی طریقے سے انسان کے دل میں وہ غلط لقمہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت یہ سود کا فتنہ ایسا ہوگا کہ گھر گھر کے اندر جو سود پہنچ جائے گا۔ اگر کوئی سود دیتا نہیں ہوگا تو اس کا دھواں بھی اس کو پہنچے گا۔ اب دھوئیں سے مراد کیا، اس کی لمبی چوڑی تفصیل ہے، میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا دوستو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی موقع دیا ہے کہ اب ہمارے پاس جو ہے علماء کی بھی کثرت ہے، دعوت و تبلیغ کا بھی کام چل رہا ہے، اور گھر گھر دین کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی حجت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو ہے تمہارے پاس دین کی بات آنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ موبائل کے ذریعے سے آیا، ٹی ویوں کے ذریعے ایسا آیا، لیکن اس لہو لہو کے حالات کے بجائے اور طریقے سے ہمارے پاس آیا کہ جو ہے شہر اور قریا کے اندر دارالعلوم کھل گئے، اور جو ہے گھر گھر پر علماء پیدا ہو گئے، گھر گھر پر حفاظ پیدا ہو گئے، اور دعوت و تبلیغ کا کام تو دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے۔ پھر بھی انسان اگر نہیں سمجھے گا تو ایسی صورت میں پھر اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ اس کے پیچھے جو ہے آگے اللہ نے کہا جو ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اگر تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے۔ مساجد ویران، ہمارے مساجد کے اندر دوستو جو ہے نماز کے علاوہ کوئی تلاوت کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ذکر کرنے والا۔ ہمارے حرم شریف ویران آ جا چکے ہیں، یہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے۔ دوستو جو کچھ ہوتا ہے اعمال بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔
نادر خان کے زمانے میں جب دہلی کے اوپر حملہ ہوا اور جو ہے قتل عام ہوا اور یہاں تک کہ دہلی کی سڑکیں خون سے سرخ ہو گئی، تو لوگ اس وقت کے بہت بڑے بزرگ جو حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت دعا کیجئے، اس لیے کہ حضرت مستجاب الدعات ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ نادر کی عذاب کو ہمارے اوپر سے ہٹا دے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ شامت اعمال ما بصورت نادر گرفت، کہ ہمارے برے اعمال یہ نادر کی شکل میں آئے، لہذا یہ ظالم حکام ہمارے اوپر ہوئے تو یہ جو حکام کا قصور نہیں، یہ قصور ہمارا ہے، مسلط ہوئے نہیں ہے، مسلط کیے گئے اللہ کی طرف، اور یہ دوست ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ لہذا حضرت نے فرمایا کہ توبہ و استغفار عام کرو، جو گناہ کرتے ہو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نادر کو دفع کر دے، کیونکہ سمجھنے والے دیندار لوگ تھے، اس وجہ سے یہ شکل اختیار کی، اللہ نے اس سے نجات دے دی۔ تو جس زمانے میں بھی امت مسلمہ کے اوپر ظالم حاکم مسلط ہوئے، یا جس زمانے میں بھی امت مسلمہ کے اوپر کوئی وبائیں آئی، تو اس وقت انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، لیکن ان کے غذائیں بھی حلال تھی، ان کے غذائیں بھی دعا کی قبولیت کے لیے بہت بڑی شرط کیا ہے؟ صدق مقال اور عقل حلال، ایک تو کھانا حلال ہو، زبان میں سچائی ہو، جس زبان سے ہم رات دن جھوٹ بولتے ہیں اسی جھوٹی زبان سے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور جس پیٹ کے اندر غذائیں جاتی ہیں پھر اس کے اندر سے آہیں کہیں نکلے گی؟ نہیں نکلے گی۔ اس سے جو ہے دوست اپنے حالات کو سنبھالنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج جو ہمارے اندر فضا اور بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو عورتوں کا لباس بالغ ہوتا چلا گیا، اور نہ معلوم کیسا لباس ہے، پاگل تیز کی طرح لڑکی رکھتی ہیں، لیکن ماں باپ اس کے اوپر ناز کرتے ہیں۔ ہمارے جوان کا لباس کیا ہو گیا؟ جوان کا لباس ایسا چست ہو گیا کہ پوری جو ہے باڈی اور پورا جسم نظر آتا، بلکہ برقعے کی بھی شکل ایسی ہو گئی کہ برقعہ پہننے کے باوجود عورت کی پوری باڈی نظر آتی ہے۔ یہ دوستو بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اور دھیرے دھیرے اب جو ہے امت مسلمہ کو بھی ننگا کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ ہمارے بہت سے جوان آتے ہیں اور جو ہے ٹوپی سر پر نہیں لگے، پہلے ٹوپی اتاری، یہی اتاری آئی۔ شیطان بڑا چالاک ہے، عمر بہت لمبی ہے اور اس کو رہنا بھی بہت زیادہ ہے، اس سے وہ بڑی چالاکی اور عیالی کے ساتھ جو ہے برائی کی طرف لے جانا ہے۔ اب یہ ٹوپی اتاری، اب کہتے ہیں ٹوپی کے بغیر کیا نماز نہیں ہوگی؟ تو ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو مرد کا سطح ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، تو اتنی چڈی پہن لو، نکاح پڑھنے بیٹھ جاؤ یا کلکٹر کی ملاقات کے لیے جاؤ، تو وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اور اللہ کا دربار اتنا بڑا دربار جہاں پر 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں برستی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہیں، اس کے دربار میں آ کر تم ایسے کھلے سر، کتنی بے حرمتی۔ نماز کا ہو جانا اور چیزیں، اللہ کی یہاں قبولیت کا ہو جانا، عمل کرنے کے بعد قبول نہ ہو تو دوست کیا ہوا عمل بیکار ہے۔ اس لیے دوست دھیرے دھیرے اتارا جائے، اب یہ اترا آہستہ آہستہ اور اترے گا، جہاں پٹلو اونچا آئے گا، ابھی چست ہوئی پھر آہستہ آہستہ اونچا آئے گی، قمیض جو اونچا چلے گا یہاں تک کہ سر کا حصہ بھی کھلنے لگ گیا۔ جو دشمن آہستہ آہستہ چلتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے، ہماری طرح جلد باز نہیں۔ اس لیے دوستو ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمیں کہاں گھسیٹا جا رہا ہے اور ہم ان کے پیچھے گھسیٹے جا رہے ہیں۔ جس یہود و نصارہ نے آج ہمارے حرمین کو ویران کرا دیا اور ہمارے نبی کے اوپر حملے کیے، ہمارے نبی کو زہر کھلایا، امت مسلمہ کے بڑے بڑے لوگوں کو جو قتل کروایا، آج انہیں کے نقش و قدم پر ہم جا رہے ہیں، یہ قرآن سے وابستگی تعلق نہ ہونے کی وجہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آزمائشوں سے نکلنے کا حل صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن کو سمجھو، سمجھنے والوں سے سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو، اپنی زندگی میں اس کو لاحق عمل بنائے۔ اور قرآن کو ہمیں جو ہے دنیا میں زندگی گزارنے اور مال کمانے سے روکتا نہیں ہے، مال کمانے سے کوئی روکتا ہے، بلکہ مال و دولت کو اگر حلال طریقے سے کماتا ہے تو قرآن پاک اس کو فضل ربی کہتا ہے، وابتغوا من فضل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا اجالا کیوں کیا؟ لتبتغوا من فضل، تاکہ تم روزی کماؤ۔ تو کمانے سے قرآن نہیں روکتا ہے لیکن غلط کمانے سے روکتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے قرآن نہیں روکتا لیکن خواہشات کو صحیح جگہ پر پورا کرنے سے جو ہے قرآن پاک حکم دے۔ تو قرآن پاک جو افعال کو، جو کاموں کو چھڑاتا نہیں بلکہ کاموں کو صحیح ڈھنگ پر کرانے کی تعلیم دیتا، یہ فتنے سے نجات کا یہی راستہ۔ اس وجہ سے جو ہے قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ ہم قرآن کو اپنے ساتھ تعلق اپنی زندگی میں جوڑیں اور پھر ناکام رہے۔ سربلند وہی لوگ ہیں جن کا تعلق قرآن پاک سے رہا، اور جب تک قرآن پاک سے رہا پوری دنیا کے اندر کامیابی کے ساتھ امت مسلمہ نے حکومت کی، پوری دنیا میں۔
اور جب قرآن سے ٹوٹتا گیا تعلق تو برسہ برس کی حکومتیں چند سالوں کے اندر ہمارے پاس سے لٹ گئی. کیوں؟ قرآن سے تعلق سے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں اور آزمائش سے بچنے کا واحد راستہ قرآن پاک. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ صحیح تعلق اور مضبوط تعلق نصیب فرمائے اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو ایک بار پھر جو ہے قرن اول کے جو ہے نقش قدم پر لے آئے، یعنی صحابہ اور صحابہ کے بعد کے جو لوگ تھے ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور موت تک قرآن تعلیم کے اوپر، قرآن ہدایت کے اوپر ہمیں مستقیم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ قرآن پاک کیا ہے، انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ تو ایک قول فیصل اور مضبوط قول ہے، مضبوط بات ہے. اس کے ذریعے سے من عدل بھی جو من حکم بھی فقط عدل، جس نے قرآن پاک کے ساتھ فیصلہ کیا اس نے انصاف کا کام کیا. قرآن پاک ایک سیدھا راستہ ہے، ایسا ہائی وے ہے کہ اس کے اوپر چلنے کی وجہ سے انسان سیدھا جنت کے دروازے پر پہنچ جائے. ایسی عظیم کتاب اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.